شراب کے نشے میں ہے، پیروں میں چپل ہے، چل رہا تھا، اپنے مست میں تھا، شراب پیا ہوا تھا، اسے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پڑا ہوا دیکھا، وہ رکا اور دیکھا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اس کو تو زمین پہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے اٹھایا اور اٹھا کر کے اپنے سر کے برابر دیوار میں کوئی سوراخ تھا، وہاں اس کو رکھ دیا اور پھر اپنا نکل گیا۔ ان کا نام تھا بشر، ان کو کہتے ہیں بشر حافی، حافی کہتے ہیں ننگے پیر چلنے والے۔ بشر چلا گیا، اب جا کر کے یہ بشارت دی گئی خواب میں بشر حافی کو، کہا کہ تم نے ہمارے نام کو قدموں سے اٹھا کر کے سر تک پہنچایا ہے، کہ ہم تمہارے نام کو فرش سے اٹھا کر کے عرش تک پہنچائیں۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی محبت، نام کی عزت، اس کی قدر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بشارت دیتا ہے کہ تمہارا نام ہم فرش سے اٹھا کر کے عرش تک پہنچائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل کے اندر پیدا ہو جائے، اور یہ پیدا عقل سے نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ عقل دوڑائیں گے، یہ پیدا ہو سکتی ہے عشق سے۔ منزل ملتی ہے ہمیشہ عشق کے گھوڑے پر سوار ہو کر کے، عقل کے گھوڑے پر سوار ہو کر کے منزل تک نہیں پہنچا جاتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منزل اگر پانی ہے تو وہ عشق کے گھوڑے پر سوار ہونا پڑے گا۔ رابعہ بصریہ سب نے نام سنا ہے، بڑی اللہ والی تھی، رات کو سوئی ہوئی تھی، چور مکان کے اندر گھس گئے۔ اب چور نے تمام کچھ تلاش کیا، اس کو کچھ ملا نہیں، اس کے ہاتھ لگے ایک چادر، اس نے سوچا کہ جب آیا ہوں تو اسی کے لیتے چلو۔ وہ چادر کو اٹھایا جیسے اور چلنے کا جیسے ارادہ کیا، ویسے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، کچھ دکھتا نہیں، وہ پریشان کہ جاؤں تو کدھر سے جاؤں، دروازہ نظر نہیں آ رہا ہے، اب نکلوں تو کدھر سے نکلوں۔ اب وہ کافی دیر تک پریشان ہونے کے بعد اس نے وہ چادر پھینکی تو فوراً سے آنکھوں کے سامنے سے اندھیرا ہٹ گیا، اور وہ باہر نکلا حیران و پریشان۔ آواز آئی غیب سے، کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، غیب سے آواز آئی، کہا جب ایک دوست سو رہا ہو تو دوسرا دوست پھر حفاظت کیا کرتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دوستی ہوتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک نوجوان اکڑ کر کے چل رہا تھا، کسی اللہ والے کی نظر پڑی، دیکھا کہ بڑا اکڑ کے چل رہا ہے، کہا کہ بھائی ادھر آؤ، اتنا اکڑ کے کیوں چل رہے ہو؟ کہا فلاں بادشاہ کا غلام ہوں، اس لیے اکڑ کر کے چل رہا ہوں۔ کہ اچھا، کہ کیا کرتے ہو اس بادشاہ کے لیے، اپنے آقا کے لیے کیا کرتے ہو؟ کہا ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہوں، 24 گھنٹے ان کی سیوا کر ان کی خدمت کرتے رہتا ہوں۔ کہ اور کیا کرتے ہو؟ کہ اگر میں سویا ہوتا ہوں، اگر وہ جگائے تو میں فوراً سے جا کر کے ان کا کام کرتا ہوں جو مجھے کام بتاتے ہیں۔ کہ اور کہ اگر میں اپنی بیوی بچوں کے لیے چھٹی لے کر کے جاتا ہوں تو میرے پیسے کاٹے جاتے ہیں۔ کہ اور کہ اگر میں بیمار ہو جاؤں تو میری بیماری کے پیسے کاٹے جاتے ہیں۔ کہ اور تاکہ بس میں اپنے غلام کی خدمت میں لگا ہوا ہوں۔ کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میرا رب، میرا آقا اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ان سے اللہ والوں سے اس غلام نے کہا کہ کیسے؟ اللہ والوں نے کہا کہ تمہارا جو آقا ہے جب وہ سوتا ہے تو تم پہرا دیتے ہو، اور ہمارا جو رب ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا رب پہرا دیتا ہے، پھر ہمارا رب ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اور کہا کہ جب ہم تمہاری پیسے تنخواہ کاٹی جاتی ہے جب تم اپنی بیوی بچوں کے پاس چھٹی لے کر کے جاتے ہو، کہ ہمارا رب اگر ہم اپنی بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اجر دیتا ہے، کہ اس پر اجر بڑھا دیتا ہے۔ کہ اگر بیمار ہو اور بیمار میں جو کراہتا ہے آدمی کا کراہنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو انعام ملتا ہے کہ اس کو سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کہ ہمارا رب ایسا ہے، کہ اس رب سے دوستی کرو۔ یہ دل کے اندر یا تو خالق آئے گا یا مخلوق آئے گی، دل کے اندر محبت لازمی ہے، آ کر رہے گی۔ اب یہ میرے آپ کے اوپر ہے کہ خالق کو دل کے اندر بٹھانا ہے یا مخلوق کو دل کے اندر بٹھانا ہے۔ خالق کی محبت دل کے اندر آئے گی
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا. مخلوق کی محبت آئے گی تو پھر انسان کو خوشی نصیب نہیں ہو سکتی، سکون نہیں ملے گا. اگر سکون چاہیے تو خالق کی محبت کو دل کے اندر بٹھانا پڑے گا، مخلوق کی محبت کو دل سے نکالنا پڑے گا. یہ فرق ہے خالق اور مخلوق کی محبت میں. اور یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہی خالق کی محبت کے لیے ہے، مخلوق کی محبت کے لیے نہیں دیا کہ ہم مخلوق سے دل لگا بیٹھے ہیں، خالق کو بھلا دیا. اپنے پیدا کرنے والے کی محبت کو اس دل کے اندر بٹھائیں. اور کیسی محبت ہونی چاہیے دل کے اندر، کیسی محبت ہو؟ وحید الدین بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، کسی کے خواب میں آئے. انہوں نے پوچھا حضرت آگے کیا ہوا؟ تاکہ منکر نکیر میرے پاس آئے اور یہ کہا کہ بڈھے کیا لے کر کے آئے ہو؟ منکر نکیر نے کہا کہ بڈھے بتاؤ کیا لے کر کے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ جب بادشاہ اور شہنشاہ کے دربار میں جایا جاتا ہے، دروازے پر جایا جاتا ہے، یہ نہیں پوچھا جاتا کیا لے کر کے آئے ہو، ہمیشہ یہ پوچھا جاتا ہے کیا لینے کے لیے آئے ہو. کہ منکر نکیر نے میرا یہ جواب سنا اور سن کر کے کہا کہ ان کا ایمان بہت پختہ ہے، اور چلے گئے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر مانگنے کی عادت ہو، جب پتہ ہو کہ میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا میرا رب ہے، جب رب سے محبت ہو جائے، اپنا سہارا رب کو بنا لے. رابعہ بصریہ ان کا انتقال ہوا، کسی کے خواب میں آئی تو کسی نے پوچھا کہ کیا بنا؟ کہا کہ منکر نکیر آئے تھے اور کہا کہ کیا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو رابعہ بصریہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑ مخلوق ہے، کہ اتنی مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نہیں بھولا، کہ میرا سہارا تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، میں اس رب کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ کہ میرا سہارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، تو اس کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ فرشتوں نے جواب سنا اور سن کر کے کہا کہ اس کا ایمان پختہ اور چلے گئے. ایسی محبت دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، کسی کے خواب میں آئے. پوچھا کہ حضرت آگے کیا ہوا؟ کہ منکر نکیر آئے تھے اور آ کر کے کہا من ربک، کہ تیرا رب کون ہے؟ کہ حضرت آپ نے کیا جواب دیا؟ کہ میں نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس نے تمہیں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا. تاکہ میرا یہ جواب سن کر کے فرشتوں نے کہا کہ ان کو سبق بڑا اچھا یاد ہے، اور چلے گئے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کسی کے خواب میں آئے، کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا کہ منکر نکیر آئے تھے اور کہا تھا کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ کہا کہ تم لاکھوں کروڑوں میل کا سفر عرش سے لے کر کے فرش پر آئے ہو، تم رب کو نہیں بھولے. کہا میں تو صرف 2 گز زمین کے نیچے آیا ہوں، تو میں اپنے رب کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ ایسی محبت رب کی دل کے اندر ہو. جب یہ محبت دل کے اندر پیدا ہوگی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کی عزت کی چوٹیوں پر بٹھائے گا. ہم ذلیل ہیں چونکہ ہم مخلوق کی محبت میں گرفتار ہے. اگر عزت چاہیے تو رب کی محبت کو دل کے اندر بٹھانا پڑے گا. یہ جو انس الہی ہے، یہ جو عشق الہی ہے، یہ دل کے اندر پیدا کرنا پڑے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عزت کی چوٹیوں پر چمکائے گا انسان کو. ہم چاہتے تو یہ ہیں کہ ہمیں ساری دنیا کی دولت اور سارا سکون مل جائے، لیکن ہم سکون تلاش کرنے کے لیے مخلوق میں ڈھونڈ رہے ہیں، مخلوق کی محبت کو تلاش کر رہے ہیں. اگر سکون چاہیے، عزت چاہیے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو دل کے اندر بٹھانا پڑے گا. اپنے خالق کا عشق اپنے دل کے اندر پیدا کرنا پڑے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عزت بھی دے گا، سکون بھی دے گا. پھر ایسا نہیں ہوگا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی، پھر ایسا نہیں ہوگا کہ میں ٹینشن میں ہوں، میں پریشان ہوں. جب رب سے دل لگے گا تو پھر تمام طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانی کو دور کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کا عمل کرنا آسان فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سے نکلا، شراب کے نشے میں ہے، پیروں میں چپل ہے، چل رہا تھا، اپنے مست میں تھا، شراب پیا ہوا تھا. اسے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پڑا ہوا دیکھا. وہ رکا اور دیکھا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اس کو تو زمین پہ نہیں ہونا چاہیے. اس نے اٹھایا اور اٹھا کر کے اپنے سر کے برابر دیوار میں کوئی سوراخ تھا، وہاں اس کو رکھ دیا اور پھر اپنا نکل گیا. ان کا نام تھا بشر. ان کو کہتے ہیں بشر حافی. حافی کہتے ہیں ننگے پیر چلنے والے. بشر چلا گیا.
اب جا کر کے یہ بشارت دی گئی خواب میں بشر حافی کو، کہا کہ تم نے ہمارے نام کو قدموں سے اٹھا کر کے سر تک پہنچایا ہے، کہا ہم تمہارے نام کو فرش سے اٹھا کر کے عرش تک پہنچائیں گے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی محبت، نام کی عزت، اس کی قدر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بشارت دیتا ہے کہ تمہارا نام ہم فرش سے اٹھا کر کے عرش تک پہنچائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے۔ اگر اللہ تبارک